اپنی زکات یا اپنی طرف سے مدد اپنے بھائی کی نہیں کرتا ہے، یوں تو حاتم تائی بن کے بیٹھتا ہے باہر، خود کے بھائی کی مدد نہیں کرتا، جبکہ غیر مسلم بھی راشن کے محتاج ہے، تو کیا انہیں اس حالت میں زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا۔ بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو لے کر پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ زکوٰۃ لینا بھی گناہ ہے، زکوٰۃ دینا بھی گناہ ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ بہت سخت جملہ ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ میں اس کا خلاصہ کروں گا آگے چل کے ویڈیو میں، کیونکہ زکوٰۃ کے بارے میں قرآن مجید کا مطالعہ کریں یا احادیث کریمہ کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید میں جہاں جہاں نماز کا ذکر آیا ہے وہاں آپ دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا ہے۔ زکوٰۃ بہت ہی اہم رکن ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ لیکن میں نے آپ کے سامنے کیا کہا کہ زکوٰۃ دینا گناہ ہے۔ کیوں زکوٰۃ دینا گناہ ہے میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ زکوٰۃ کی رقم سب سے پہلے کس کو دینی چاہیے۔ جی ہاں، ہم زکوٰۃ کی رقم مدارس میں یا دیگر غربا فقراء کو تو دیتے ہیں، لیکن سب سے پہلے زکوٰۃ آپ کس کو دو گے، یہی چیز کلیئر کرنے والا ہوں ویڈیو کے ذریعے۔ تو ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے، بہت ساری جانکاری اس ویڈیو میں موجود ہے۔ ہم سب مل کے ویڈیو کو پہلے دیکھتے ہیں، پھر میں انشاءاللہ آگے چل کے اس کا خلاصہ کر دوں گا۔ ایک بھائی مالدار ہے مگر وہ اپنی زکات یا اپنی طرف سے مدد اپنے بھائی کی نہیں کرتا ہے، یوں تو حاتم تائی بن کے بیٹھتا ہے باہر، خود کے بھائی کی مدد نہیں کرتا، جبکہ قرآن کا فرمان ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین فی الرقاب الی آخری، سب سے پہلا حق قریبی لوگوں کا بنتا ہے۔ اگر آپ کا بھائی غریب ہے نا تو اپنے زکوٰۃ کی رقم اپنے بھائی کو دے دو تاکہ وہ بھی سکشم ہو جائے، اور یہ بھی اگر تم اسے زکوٰۃ بول کر دو گے تو شاید شرما جائے کہ میں زکوٰۃ دینے کے لائق بن گیا تو نہیں لے گا۔ غیرت ہے نا اس کے پاس، جس باپ اور ماں کے بیٹے آپ ہیں اسی باپ اور ماں کا بیٹا تو وہ بھی ہے نا، وہ زکوٰۃ نہیں لے گا۔ اسلام کا قانون یہ ہے، فرمایا گیا کہ اپنی زکوٰۃ کو اگر اپنے بھائی کو دینا چاہے تو جو حقدار ہے تو زکوٰۃ کا نام مت لینا، یہ کہہ کے دینا میں تمہیں عیدی کا تحفہ دے رہا ہوں، میں تمہیں بچوں کے کپڑے بنانے کے لیے نذرانے پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا گیا کہ اگر یہ کہہ کر کے آپ نے دیا ہے نا تو آپ کو صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا اور مدد کرنے کا بھی ثواب ملے گا آپ کو۔ مگر ہوتا یہ ہے، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اور غریب رہے اور غریب رہے، اس تاڑ میں رہتے ہیں کب یہ اپنا مکان بیچے اور ہم اپنا مکان بڑھیا سے پھیلا کے بنا لیں۔ کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی راشن کے محتاج ہے، تو کیا انہیں اس حالت میں زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ یہ شریعت کا حق ہے، زکوٰۃ یہ شریعت کا حق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے۔ زکوٰۃ صرف صاحب اسلام کو، مسلمان کو ہی دی جا سکتی ہے۔ ہاں، مدد کی بات جہاں تک ہے، غیر مسلم ہے ان کی بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مخلوق خدا ہونے کی حیثیت سے۔ اگر ان میں سے کوئی محتاج ہے آپ مدد کریں، لیکن زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں، دوسری اماؤنٹ سے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ میں مدد کی ممانعت کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ مدد نہیں کر سکتے کسی، اسلام تو مدد کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن زکوٰۃ چونکہ پرٹیکولر ایک یہ ہمارے مذہبی حصہ ہے تو یہ صرف اس وقت ہی ادا ہوگی جب آپ مسلمان کو دیں گے۔ سوال یہ ہے، کھیتی باڑی کرنے والے اپنی زکوٰۃ کیسے نکال سکتے ہیں؟ جیسے سب لوگ نکالتے ہیں ویسی ہی آپ کے پاس پیسے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، کھیتی باڑی کرنے والے کے پاس تو ان پر تو وہی زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن سوال پوچھنے والا اگر یہ پوچھ رہا ہے کہ کھیتی باڑی کی جو فصل نکلی ہے اس میں کیا ہے، تو اس کا طریقہ الگ ہے، اس کو عشر کہتے ہیں، یعنی جو کھیتی میں جتنی بھی فصل آپ کی آئی اس کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں انہیں خیرات کرنا ہوگا۔ لیکن یہ بھی اس وقت جب کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے ویسی ہی اس کی فصل اگائی بغیر کسی زیادہ محنت کے، یعنی اس نے بیج بویا اور فصل نکل آئی اور کٹائی کر لیا۔ لیکن ایک ہوتا ہے آپ کے کھیتی باڑی کرنے والے کے لیے بورنگ کیا ہے، پانی کی پائپ لائن چھوڑا ہے اور اس کے بعد کھاد ڈالا ہے، اس میں محنت کیا ہے، تو محنت کر کے جو فصل آئی تو اس میں 20واں حصہ دے گا، 10واں نہیں، یعنی 5% اپنی پوری فصل کا 5% اللہ کی راہ میں وہ دے گا، اس کو کہتے ہیں، وہ عشر والے مسائل ہیں۔ اور جو بغیر کسی اس طرح کے بورویل وغیرہ کے
قدرتی پانی سے سینچ کر کے فصل آئی ہے اس میں 10% دے گا۔ سوال یہ ہے سونے کی زکوٰۃ اس کی آج کی قیمت پر دینی ہوگی یا اس کی خریدی ہوئی قیمت پر؟ نہیں، آج کی جو قیمت ہوگی اسی پر زکوٰۃ ہوگی، اگر آپ پیسوں میں دے رہے ہیں تو، اور اگر سونے میں دے رہے ہوں تو آپ کے سونے کی جو قیمت سونار لگائے گا، ظاہر سی بات ہے سونے میں اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو وہی سونے کی جو قیمت سونار لگائے گا اسی اعتبار سے آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یہ نہیں کہ آپ 20 سال پہلے جو خریدے تھے اس وقت 10,000 روپے تولہ تھا اور آج جو ہے میں اسی قیمت سے دوں گا، ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ پر سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ سب سے پہلا حق آپ کے رشتہ داروں کا ہے، اس کے بعد پڑوسیوں کا ہے، پھر آپ کے محلے والوں کا، پھر آپ کے گاؤں والوں کا، پھر آپ کے شہر والوں کا، پھر شہر کے پڑوس والوں کا، اس طرح ترتیب ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی ہر مہینے کی انکم پر زکوٰۃ دیتا ہو تو اس پر سالانہ زکوٰۃ واجب ہے؟ انکم پر کیوں زکوٰۃ دیتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس چیز کا حکم نہیں دیا؟ جو تم جمع کر کے رکھ رہے ہو، جو سیونگ ہے، اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، آپ کی سیلری 1 لاکھ ہے منتھلی، آپ جاب کرتے ہیں، 1 لاکھ روپے مہینہ کما رہے ہیں، اب 98,000 آپ کے راشن پانی اور گھر کے خرچوں میں سب چلی جاتی ہے اور بچتے کتنے ہیں؟ 2,000۔ پورے سال میں آپ کے پاس کتنے بچے؟ 24,000۔ تو اس پر کہاں سے زکوٰۃ آئی؟ 24,000 اگر یہ نصاب کی قیمت ہو گئی ہے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو جاتی ہے 24، تو بس یہی 24,000 پہ زکوٰۃ ہوگی، نہ کہ وہ 12 لاکھ پہ جو ہر مہینے کما رہا تھا۔ آپ کما کر کے جتنا اپنے اوپر خرچ کر دیے اس پر زکوٰۃ نہیں، کما کر کے جو آپ بچا کر کے رکھے ہیں ضرورت سے جو زیادہ، اس پر زکوٰۃ ہے۔ یہ ٹیکس اور زکوٰۃ میں یہی فرق ہے، ٹیکس جو ہے انکم پر لگتی ہے، گورنمنٹ جو ہے نا ہماری انکم پر ٹیکس لگاتی ہے، جتنا تم کما رہے ہو اس کا ٹیکس دو، بچا رہے ہو وہ الگ ہے۔ اور شریعت نے ہم کو کیا کہا ہے؟ جتنا چاہے کماؤ، خرچہ کر دیے تو اس کی پوچھ نہیں۔ 1 کروڑ کمائے مہینے میں اور تمہارے 98 لاکھ خرچ ہو گئے، اس کی شریعت نے زکوٰۃ نہیں مانگی۔ 2 لاکھ اگر تمہارے پاس بچے ہوئے ہیں تو اس کی، لیکن گورنمنٹ کیا مانگے گی؟ 1 کروڑ کمائے ہو، انکم ٹیکس پورے 1 کروڑ کی ٹیکس تمہیں دینا ہوگا۔ یہ زکوٰۃ اور ٹیکس میں فرق ہے۔ سوال یہ ہے اگر کسی نے جگہ خریدی ہے گھر بنانے کی نیت سے مگر 1 سال ہو گئے اب تک گھر نہیں بنا سکے تو کیا اس کی بھی زکوٰۃ دینا ضروری ہے؟ آپ کی نیت دیکھی جائے گی۔ آپ جو جگہ خرید رہے تھے تو گھر بنانے کی نیت سے نا، تو ابھی چاہے 10 سال بعد بھی بنائیں، آپ نے نیت کیا ہے گھر بنانے کی، تو جب تک آپ گھر نہیں بنائیں گے کوئی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس جائیداد پر زکوٰۃ نہیں دینی۔ آپ اپنے گھر بنانے کے لیے وہ زمین لیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ میرے پاس کل 250 گرام سونا ہے، اس میں سے کچھ سونے پہ لون لیا ہے تو وہ بینک میں ہے، باقی سونا میرے پاس ہے، تو کتنے سونے پر زکوٰۃ نکالنا ہے؟ پورے 250 پر یا صرف اس پر جو میرے پاس باقی بچا ہوا ہے؟ اب دیکھیے مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، 250 گرام سونے کے جو مالک ہیں انہوں نے 50 گرام سونا بینک میں رکھ دیا اور اس پر پیسے لے لیا ہے، بینک پیسے دیے ہیں نا اس کو، اور 200 گرام ان کے پاس ہے۔ اب زکوٰۃ جو ہے آپ کے 200 جو آپ کے پاس ہے اسی پر ہے، کیونکہ وہ گروی ہے اور آپ کے پاس پیسہ ہے، اس 50 گرام کا پیسہ ہے۔ اگر وہ پیسہ پورا صحیح سلامت آپ کے پاس ہے 50 گرام کا جتنا بھی ملا، وہ 200 گرام سونے میں ملا کے زکوٰۃ دیں گے آپ؟ بات تو ایک ہی ہو گئی۔ 50 گرام سونے پر جو بینک نے آپ کو پیسے دیے ہیں اگر وہ پورے خرچہ کر دیے آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کی زکوٰۃ نہیں، لیکن وہ بھی رکھے ہوئے ہیں آپ کے پاس، اور 200 گرام گھر کا سونا بھی ہے، تو اماؤنٹ اور 200 گرام دونوں سونا ملا کر کے سب کی ملا کے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، اب آپ نے پورے خرچہ کر دیے اور تو بینک میں جو 50 گرام سونا ہے اس کی زکوٰۃ نہیں جب تک کہ آپ اس کو چھڑا کر کے نہیں لاتے، کیونکہ ابھی آپ فی الحال اس کے مالک نہیں ہیں، کیونکہ اس کے بدلے میں آپ نے پیسے لے لیے ہیں۔ سوال یہ ہے میرے پاس 2 لاکھ روپے تھے، وہ میں نے قرض حسنہ دیا ہے، کیا مجھے 2 لاکھ روپیوں پر زکوٰۃ دینا ہے جبکہ وہ میرے پاس ابھی واپس نہیں آئے؟ کیونکہ آپ کو دینا ہے، آپ مالک ہیں اس کے، قرضہ کسی اور کو دیا ہے آپ نے، آپ زکوٰۃ آج دے دو، ہو سکتا ہے وہ قرضدار جلدی واپس لوٹا بھی دے گا انشاءاللہ، نہیں تو اس میں خرابی، اس کی نیت خراب ہونے کے بھی اندیشے ہیں۔ اب یہ ہے کہ آپ کی ہے کہ نہیں وہ رقم آپ کی ہے نا، آج اس کے پاس ہے، ابھی وہ دے نہیں رہا ہے، چلو وہی والا مسئلہ جو پہلے میں نے کہا، 5 سال کے بعد بھی اگر اس نے لوٹایا
तो पूरे 5 साल की ज़कात देनी है। अभी तो आपके लिए ठीक है, गुंजाइश, अगर आप अभी नहीं देना चाह रहे हैं उस अमाउंट की ज़कात, ठीक है, आपके पास नहीं है वो 2 लाख, लेकिन 5 साल के बाद जब वो 2 लाख वापस आपके पास आ गए तो पूरे 5 साल की काउंट करके आपको ज़कात देनी पड़ेगी, क्योंकि आप उस वक्त भी मालिक थे, आप भी मालिक हैं। इसलिए हर साल अगर उसकी निकालता ही रह जाए तो अच्छा है कि जिस दिन वो आएगी तो आप फ्री रहेंगे, पूरे 2 लाख रुपए आपके पास रहेंगे, वरना फिर जब आएगी 10 साल के बाद तो ज़कात उसमें पता नहीं कितनी बढ़ चुकी होगी। हाँ, यहाँ तक आज के ये मसाइल शरइया थे। और एक क्या आखिरी सवाल क्या था? परवरिश में लगा सकते, यही दिया है कि देखें जिन बच्चों की परवरिश में आप लगा रहे हैं क्या वो मुस्तहिक हैं कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मालिक निसाब हैं, यतीम भी बहुत सारे करोड़पति होते हैं, तो खाली यतीम होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो मुस्तहिक है कि नहीं देखें। अगर वो मालिक निसाब नहीं है यतीम बच्चे, तो बिल्कुल उनकी हराम कारोबार करते हैं, यानी सूद का कारोबार है या जुए के जो है शौकीन है, अब उससे जो कमाई होती है तो वो उस कमाई को मस्जिद बनाने में, मदरसा बनाने में या मिलाद की महफिल में या किसी नेक काम में क्या सवाब की नीयत से वो दे सकते हैं? क्या उनका ऐसा अमल दुरुस्त है? तो ये जो रिश्वत का माल है ना, यह सूखा माल है, मगर उस पैसे से तजारत का माल खरीदा गया तो वो माल हराम नहीं है, और उस तजारत से जो कुछ कमाया गया वो भी हराम नहीं है। तो अगर कोई उस माल में से चंदा देता है मस्जिद को, मदरसा को, तो उसे ले सकते हैं, उसको लेना जायज़। शरीयत मुताहरा ने बाज़ रिश्तेदार वो बयान किए हैं कि जिनको ज़कात दी जा सकती और बाद वो हैं कि जिसको नहीं दी जा सकती। कोई शख्स भी अपने माँ बाप को ज़कात नहीं दे सकता, माँ बाप अपने बच्चों को ज़कातें नहीं दे सकते। इसी तरह अपने दादा दादी, नाना नानी या दादा दादी अपने पोतों को, पोतियों को, नाना नानी अपने नवासों और नवासियों को ज़कात दें तो यहाँ ज़कात अदा नहीं होगी। बीवी अपने शोहर को नहीं दे सकती, शोहर अपनी ज़कात अपनी बीवी को नहीं दे सकता। जहाँ तक दीगर रिश्तेदार जैसे बहन, इसी तरह बहन अपने भाई को देना चाहे, भाई अपने बहन को देना चाहे, इसी तरह चचा, मामू, खालू, खालाएँ, इनको या अपने भतीजों को, भतीजियों को, भांजे को, भांजियों को, तो ये वो रिश्ते हैं कि जिनमें ज़कात दी जा सकती है जबकि दीगर शराइत पूरी पाई जाए। अब जिसको ज़कात देनी है वो ज़कात का हकदार हो, शरी फ़कीर हो और मुस्तहिक ज़कात हो, सादात हाशमी वगैरह ना हो, तो ऐसे को ज़कात दी जा सकती है। लिहाजा जो भाई अपनी बहन को देना चाहता है ज़कात के तौर पर, तो अब अगर वो ना सादात में से है, ना हाशमी हैं और मुस्तहिक ज़कात भी हैं, यानी शरी फ़कीरा भी हैं, तो ऐसी सूरत हाल में उनको ज़कात दी जा सकती। जी हाँ नाज़रीन, ज़कात के मुतालिक बहुत सारे अहम मसाइल मुफ्ती सलमान अज़हरी और दीगर उलमा ने बयान किए और आप सुनकर यकीनन बहुत सारी जानकारी हासिल कर चुके होंगे। लेकिन मैं उस सवाल का जवाब दे देता हूं कि ज़कात देना भी गुनाह है और ज़कात लेना भी गुनाह है। ज़कात देना गुनाह क्यों है? अगर आप बाप को ज़कात देते हैं या बाप बेटा को ज़कात देता है तो ये क्या है? गुनाह है। ज़कात देने वाला गुनहगार होगा। और बाप जानबूझकर अगर बेटे से ज़कात लेता है, बेटा जानबूझकर बाप से ज़कात लेता है, तो भी दोनों गुनहगार होंगे। तो ज़कात लेना गुनाह क्यों है, ज़कात देना गुनाह क्यों है, उस सवाल का जवाब मिल गया। और साथ ही मैं खासकर उस उलमा से कहना चाहूँगा जो आप जानते हैं कि ये सूद का कारोबार करता है, ये जुआ खेल के पैसा हासिल करता है, ये चोरी डकैती करके पैसा हासिल किया हुआ है, जानबूझकर उसके वहाँ मस्जिद के पैसे के लिए जाते हैं, मदरसे के पैसे के लिए जाते हैं, तो आप भी गुनहगार होंगे। ऐसे लोगों से आप चंदा ना लिया करें, बड़ी मेहरबानी, क्योंकि ये हराम का पैसा बच्चों को आप काहे खिलाओगे। तीसरी अहम चीज ये कि ज़कात जो भी निकालते हैं सबसे पहले देखें कहीं आपका भाई मुस्तहिक तो नहीं है, क्या आपकी बहन मुस्तहिक तो नहीं है। आपका सगा भाई, सगी बहन अगर कमजोर है, गरीब हैं, तो खुदारा ज़कात की सारी रकम उनको देकर के उनकी गुर्बत दूर करें। ये सबसे अफजल है, ये सबसे बेहतर है। आप 10-10, 20-20 रुपए, 100 रुपए आप पूरी बस्ती को बांटते हैं, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। फायदा तो है, सवाब तो मिलेगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुस्तहिक है वो आपकी बहन है, आपका भाई है, आपका पड़ोसी वाला है, मोहल्ला वाला है। तो इन लोगों को आप पहले देखें। किसी एक ही शख्स को पूरी ज़कात की रकम देके उसकी अगर गुर्बत दूर करते हैं तो आपको बहुत सवाब मिलेगा। दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।